محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، اس کے بعد میں سنت طریقہ وضو کا بتانے والا ہوں، لہذا آپ فرائض وضو سن لیں۔ فرائض وضو چار ہیں۔ ان چاروں میں سے سب سے پہلا فرض جو ہے وہ ہے منہ دھونا۔ سب سے پہلا فرائض وضو 4 ہیں۔ پہلا ہے منہ دھونا۔ منہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی کے بال جمنے سے لے کر کے ٹھڈی تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، اس بیچ والے حصے میں جتنے بھی ہیں پورے طور سے پانی پہنچانا۔ بہت سارے لوگ بھاؤں کو خیال نہیں کرتے، ان بھاؤں میں پانی پہنچانا، اس آنکھ کے اوپرے والے حصے میں پانی پہنچانا، یہ ناک کے یہ کونے والے حصے میں پانی پہنچانا، یہ بال کے جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس انداز میں وضو میں پورے چہرے کو کم سے کم ایک بار دھونا کہ ہر جگہ سے 2 بوند پانی ٹپک پڑے۔ اگر 2 بوند سے کم ہو یعنی کہ بہتا ہوا پانی چہرے پر آنا ضروری ہے۔ یہ بات ہوئی، یعنی کہ پہلا فرض ہوا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ہاتھ کو دھونا، یعنی ناخن کے پروں سے لے کر کے کہنی تک، ناخن کے پروں سے لے کر کے کہنی تک پورے طور سے ہاتھ کو دھو ڈالنا۔ اس بیچ کے حصے میں کوئی بھی باقی عضو کو کسی حصہ باقی نہ رہنے پائے۔ ہاتھ میں پورے طور سے اچھے طریقے سے پانی پہنچا لیں گے، یہاں تک دھونا، اور اس میں یہ والی ہڈی بھی شامل ہے، یعنی اس کو بھی ساتھ میں دھو ڈالنا۔ یہ ہو گئے دوسرے فرض۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھا فرض یہ ہے کہ پیروں کو دھونا، یعنی کہ ناخن کے پروں سے لے کر کے ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سمیت، یعنی جو پیر میں ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کو ٹخنا بولتے ہیں، اس کے سمیت پورے طور سے پانی پہنچانا کم سے کم ایک بار، یہ فرائض ہوئے۔ اب میں آپ کو سنت طریقہ وضو کا بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 بار ہاتھ دھونا ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہاتھ کو 3 بار دھونے کا مقصد یہ ہے کہ کلائی تک 3 بار اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو ڈالیں۔ پہلے 3 بار داہنے ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر اس کے بعد کلی کریں۔ کلی مطلب یہ ہے کہ مسوڑوں میں، دانتوں کو نیچے جتنے بھی گندگی ہیں وہ ساری کثافت باہر نکل آئے۔ ساری کثافت کو باہر نکالنے کے بعد پورے طور سے، اگر روزے سے نہیں ہے تو غرارہ کریں گے، اگر روزے میں ہے تو غرارہ نہیں کریں گے، پھر بھی آپ چل جائے گا۔ 3 بار کلی کرنا، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں جتنی بھی گندگی ہے پورے طور سے صاف ہو جائے، نرم ہڈی ختم ہو جائے، سخت ہڈی چلائے، یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نرم ہڈی یہ والا حصہ ہوا نرم ہڈی اور ادھر ہوا سخت ہڈی، تو سخت ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ ہوئے وضو کے سنت میں سے کہ 3 بار پورے طور سے ناک کی گندگی کو صاف کر لینا۔ پھر اس کے بعد پیشانی کے بال جمنے سے لے کر کے ٹھڈی تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورے چہرے کو 3 بار دھونا، یہ سنت ہے۔ جب چہرے کو دھو ڈالیں گے پورے طور سے 3 بار، تو اس کے بعد ہاتھ، یعنی کہ ناخن کے پروں سے لے کر کے کہنی سمیت، یعنی کہنی کو بھی دھو ڈالنا۔ ان دونوں ہاتھوں کو پورے طور سے کہنی سمیت دھو ڈالیں گے، ایک بھی ان دونوں ہاتھوں میں سے کسی حصہ باقی نہ رہے۔ 3 بار دھو ڈالنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کسی نے چوتھائی سر کا مسح کی تو مسح ہو گیا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرے۔ پورے سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 3 انگلی، اچھے سے دیکھیں گے آپ، یہ 3 انگلیوں کو اس
अंदाज में करके, और ये सर के हिस्से पर पहले छोटी उंगली, फिर उसके बाद वाली उंगली, फिर उसके बाद वाली बीच तक, और ये मिक़दार नासिया यानी कि बीचों बीच पहुँच जाएंगे। मिक़दार नासिया तक पहुँचने के बाद फिर ये वाला कफ वाले हिस्से से हम वापस आएंगे, और फिर उसके बाद अपने हाथ को कान में ले जाएंगे इस अंदाज में, और ले जाने के बाद फिर ये वाले हिस्से से ऐसे कर लेंगे, और पूरे ये सर का मसा करेंगे, गर्दन का मसा नहीं, सर का मसा इस अंदाज में। ये हुए हमारे मुकम्मल मसा करने का तरीका। मसा करने का मतलब ये है कि आप हाथ को एक बार भिगो लें, बदन के किसी हिस्से को धोने के बाद जो तरी बाकी रहती है हाथ पर, उससे आप मसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप नए पानी से हाथ को धो लें और उसके बाद जो तरी है उससे मसा कर लें। मसा एक बार ज़रूरी है, एक बार है, उसके बाद आपको सही नहीं। उसके बाद अपने पैरों को धो डालेंगे 3 बार। मतलब 3 बार होने का मतलब ये है कि नाखून के परों से लेकर के और पूरे तौर से अच्छे से ख्याल करते हुए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरे तौर को, यानी कि उभरी हुई हड्डी जिसको टखनों समेत बोलते हैं, ये टखनों समेत पूरे तौर से धो डालना है। नाखून के बीच वाले हिस्से में जो जगह खाली होती हैं उसको पूरा करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस वीडियो को देखें, इसके बाद मैं पूरे तौर से वज़ू करके बेहतरीन अंदाज में बताने वाला हूँ कि वज़ू की सुन्नत क्या है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ख़ास तौर से याद रखें वज़ू में कि बाज़ लोग वज़ू करते हैं जल्दी जल्दी और इस हिस्से में पानी नहीं पहुँचते, जबकि इसमें इस अंदाज में अगर आप करके अगर पहुँचा लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पानी आसानी के साथ पहुँच जाएंगे। अगर नाखून बड़े हों तो नाखून के अंदर पानी पहुँचाना ज़रूरी है। बाज़ लोग करते क्या हैं कि नाखून बड़े होते हैं, उनके नाखून के अंदर पानी नहीं पहुँचने पाते हैं, तो वज़ू नहीं होते हैं, और जब वज़ू ना होंगे तो आपकी नमाज नहीं होंगे। तो मेरे भाई ये वीडियो बनाना बहुत